نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع تھا اور اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، اکثر طور پہ ہمیں یہ چیز سننے کو ملتی ہے کہ فلاں چیز چوری ہو گئی ہے اور فلاں کا غلے میں سے یہ چیز نکال دی گئی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سیف الماری کے اندر پیسے پڑے ہوتے ہیں، نقدی پڑی ہوتی ہے، چابی صرف ایک آدمی کے پاس ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر پیسے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ پیسے گھر سے ویسے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ زیور چوری ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ غلے سے بھی اس طرح چوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر طور پر عام لوگوں کے پاس اس طرح کے سینکڑوں کیسز آتے ہیں، اور اس سے ٹھگ باز اور جیلی قسم کے جو عامل ہوتے ہیں وہ آپ کے عقیدے کے اوپر بھی حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر طور پہ کہتا رہتا ہوں، وہ آپ کے جیب کا بھی جو ہے نقصان کرتے ہیں، آپ کی عزت کا بھی نقصان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے عقیدے کے اوپر ڈاکہ زنی بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اس قسم کے کوئی مسائل ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کی نقدی چوری ہوتی ہے، آپ کے زیور چوری ہوتے ہیں، آپ کا غلہ چوری ہوتا ہے، آپ کو بندوں کے اوپر شک ہے یا آپ کو جنات کے اوپر شک ہے، یاد رکھیے جس طرح بندے چوری کرتے ہیں ٹھیک اس طرح جنات بھی چوریاں کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں کیسز سامنے آ چکے ہیں اور کئی جگہ سے ایسی چیزیں ملی ہیں۔ آج کل تو یہ ویسے ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے دور میں تو یہ بندوں کو بھی اغوا کیا کرتے تھے، اس طرح کے کمالات عزیزی کے اندر، اور اس طرح ویسے بھی واقعات ان کے جو ہے کہ اس کے دور کے بہت سارے ملتے ہیں۔ تو یہ جنات چوریاں بھی کرتے ہیں، زیوروں کی، نقدی اور اس طرح کی چوریاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ چوری کر کے چلے جاتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ بعض دفعہ جو ہے ایک جگہ سے چیز اٹھا کر بندہ کئی بار دیکھتا ہے کہ وہاں چیز نہیں پڑی، لیکن کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد دیکھتا ہے تو وہ چیز جس کو آپ پہلے ڈھونڈ رہے تھے تو وہ سامنے اسی جگہ پہ پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ بعض دفعہ یہ شیطانی کے طور پہ، شرارت کے طور پہ ایسا کرتے ہیں، پھر جو ہے واپس کر دیتے ہیں۔ اکثر طور پہ یہ ہوتا ہے کہ واپس نہیں کرتے بلکہ چیز کو چرا کر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ بیچارے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جب عاملین کے پاس جاتے ہیں ان کے ویسے انہوں نے اس چیز کو روزی بنائی ہوئی ہوتی ہے، پھر پہلے وہ مریض ہے، پہلے وہ ذہنی کے دباؤ کا، کھچاؤ کا شکار ہے مریض عامل، پھر اس سے پیسے بٹورنا شروع کر دیتا ہے اور طرح طرح کی جو ہے ان سے ایسی چیزیں کرواتا ہے جو شریعت کے اندر سخت غلط بات ہے، جس کو شریعت نے اس کی بالکل نفی کی ہے۔ ایسے کام ملتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ہم نے ایسے تویز بھی دیکھے ہیں گھروں کے اندر اور دیواروں کے اوپر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے اوپر ایک شکل سی بنی ہوئی ہوتی ہے جو کہ بظاہر یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ کسی جن کی شکل ہے یا شیطان کی شکل ہے یا کسی کی بھی شکل ہے۔ تو یاد رکھیے جس کے اوپر انسانی صورت کی یا اس طرح کسی بھی مجسمے کی صورت بن رہی ہو تو آپ ایسے تویز ہرگز نہ لیں۔ ایسے تویز غیر شرعی تویز ہوتا ہے، ایسے تویز کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آپ نہ اس کو پی سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ گھروں میں لگا سکتے ہیں۔ آپ ایسا تویز ہرگز نہ لیں۔ تو بہرحال چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ یہ عمل انتہائی مجرب عمل ہے۔ آپ جہاں اپنے زیور رکھ رہے ہیں اس جگہ پہ ہی پڑھ کے پھونک مار دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں آپ کی نقدی پڑی ہے اس کی پہ پھونک مار دیں، جہاں آپ کا غلہ پڑا ہے اس کو بھی پھونک مار دیں، بلکہ پورے کمرے کے اندر جو ہے آپ پھونک مار دیں تو انشاءاللہ آپ کے کمرے سے ایک کیل تک بھی چوری نہیں ہوگا۔ چاہے جنات ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، چاہے عام کوئی گھر میں سے خادمہ، نوکر، ملازم یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی رشتہ دار یا کوئی آنے جانے والے کے بھی ان کے اوپر نظر نہیں پڑے گی تو انشاءاللہ وہ چوری نہیں کر سکیں گے، آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں یہ ایڈ ضرور کروں گا، یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے اوپر ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، جس کا اکثر طور پہ قرآن مجید کے اندر حکم دیا گیا ہے، یہ زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے، جس کے اوپر لازم آ جائے تو یاد رکھیے ہم اپنے مال کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ ضرور دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے اللہ تبارک و تعالی مال کو پاک کر دیتے ہیں، اور پاک چیز کی چوری بہت کم ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس لیے چوری سے بھی محفوظ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا نصاب جو ہے جیسا بنتا ہے آپ اپنے، کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے تو آپ اپنے قریبی جو ہے مفتیان حضرات سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے زکوٰۃ کا جو ہے پوری ترتیب بنا کے آپ سالانہ طور پہ زکوٰۃ دیں۔ اور عشر کی جو زمیندار لوگ ہیں ان کے بھی خدمت میں عرض ہے کہ عشر کی جو ترتیب بنتی ہے تو وہ عشر بھی دیا کریں، اس سے مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے پریشانیوں سے اسد کا ترد البلا۔ بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے تو میں نے اشارتاً بات کرنی تھی، وہ بھی اس میں آپ نے جو ہے آپ نے یہ چیزیں ملحوظ خاطر ضرور رکھنی ہے، اس سے آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سورۃ تغابن، ایک سورت ہے تو قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اتنی لمبی سورت نہیں ہے،
تو آپ نے اس کو 7 بار پڑھ کے جہاں آپ اپنا زیور وغیرہ، یہاں آپ کی نقدی پڑی ہے، جہاں آپ کا غلہ پڑا ہے، اس جگہ پہ پھونک مار کے آپ اس تصور کے ساتھ، اس پختہ یقین کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ پھونک مارے کہ اس کو اب کوئی چرا نہیں سکتا، چاہے بندوں میں سے ہو، چاہے شیاطین اور جنات میں سے کیوں نہ ہو، اس کو کوئی عامل بھی اگر چروانا چاہے تو وہ بھی چروا نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کو سورۃ تغابن اول آخر اس کے جو ہے، میں اکثر طور پہ کہتا رہتا ہوں، کسی وظیفے کو مزید اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں اور آخر میں طاق عدد درود شریف ملا لیا کریں۔ تو اس کے شروع میں بھی آپ 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 5 دفعہ یا 11 دفعہ آپ درود شریف ملا کے پھر اس کو پڑھ لیں، پھر پھونک مار دیں۔ یہ عمل جو ہے آپ مہینے میں 1 بار کر لیں تو بھی انشاءاللہ، اگر روزانہ کر لیں تو بہت بہتر، بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر مہینے میں نہیں، ہفتے میں، ڈیلی بنیاد پہ نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے منتھلی اعتبار سے، یعنی مہینے کے اعتبار سے کریں، مہینے کے اعتبار سے نہیں کر سکتے، چلے کے اعتبار سے کریں، یعنی 40 دن یا سہ مئی، یعنی 3 مہینوں کے اعتبار سے کریں، نہیں تو سال میں 1 بار بھی کر لیں تو بھی انشاءاللہ کافی ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب